الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ آج کی یہ نشست حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے افضلیت کے متعلق غلط فہمی کے ازالے کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کی طرف آنے سے قبل یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت مطلقہ کے ساتھ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں افضل ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کا مصداق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اصلاً کجی نہ رکھی، کوئی ٹیڑھا پن اس میں موجود ہے، وہی صراط مستقیم کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت مطلقہ کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں۔ اور اس بات کو شرح عقائد نصفی کے اندر بھی بیان کیا گیا صفحہ نمبر 150 پر اس عبارت کے ساتھ کہ ان تفضل الشیخین و تحب الخاتنین و تمسح الخفین، کہ اس انداز میں کہ اس عبارت کو اور اس چیز کو روافض اور اہل سنت کے مابین خط امتیاز کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ عقیدہ رکھنا سنیت ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لیے ضروری ہے کہ شیخین حضرت سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تمام صحابہ میں افضل ماننا، اور حضرت عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت اور پیار کرنا، اور موضوع پر مسح کے جواز کا قائل ہونا، یہ باتیں ان میں سے ایک یہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ جو اہل سنت کی علامت اور امتیازی نشان قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفکر اکبر کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت کی، فرماتے ہیں کہ وافضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور تو اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب اس کے بعد جس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے وہ یہ کہ افراط و تفرید کا شکار ہیں کچھ لوگ جن کی تردید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مطلع القمرین کے اندر بیان کی ہے۔ وہ کس افراد و تفرید کے شکار ہیں؟ بعض نے تو یہ دعویٰ کر دیا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے من کل الوجوہ اور من جمیع الوجوہ افضل ہیں۔ تو امام اہل سنت نے اس کی بھی تردید کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا کہ من جمیع الوجوہ اور من کل الوجوہ افضل ہیں، تو یہ اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے، اور اس پر آپ نے دلیل دی ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو لوگ تفرید کے شکار ہیں وہ یہ کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے جزوی فضائل کو لے کر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افضلیت کے قائل ہو گئے، دیگر صحابہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی صحابی ہو جس کے بھی جتنے بھی فضائل ہوں جزوی فضائل جزوی فضیلت کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کو فضیلت دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس طرح کہ بعض لوگوں نے تقسیم کر دی ہے افضلیت کے اندر روحانی اور سیاسی اعتبار سے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سیاسی اعتبار سے افضل ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روحانی اعتبار سے افضل ہیں، یہ تقسیم کر دی ہے۔ امام اہل سنت نے دونوں باتوں کی تردید فرمائی ہے، فرمایا کہ نہ من کل الوجوہ کا دعویٰ درست ہے اور نہ ہی کسی جزوی فضیلت کی بنا پر کسی اور صحابی کو صدیق اکبر پر فضیلت مطلقہ کا قائل ہونا یہ جائز ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان اہل سنت و جماعت جو میانہ روی راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں افضلیت مطلقہ کے ساتھ۔ اور افضلیت مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ صحابہ میں افضل کون یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل کون، بلا کسی قید کے، بلا کسی تخصیص کے ساتھ مختص کرنے کے، خصوصیت کے ساتھ مختص کرنے کے،
اس کا جواب ہوگا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس کو منفی معنی میں نہیں لیا جائے گا، اس کو مثبت معنی میں لیا جائے گا، جو کسی کے خصائص ہیں ان کو خصائص کو خصائص رکھا جائے گا۔ اور اب ہم پیش کرتے ہیں مطلع الکمالین کی وہ عبارت جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ ہم ساتھ ساتھ اس کو بات واضح بھی کرتے جائیں گے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ان حضرات سے بھی دو چار باتیں کر لی جائیں جنہوں نے بعض متاخرین ہند کے بعض کلمات زور ازمئی دے کر بداحت عقل و شہادت نقل کو بالائے طاق رکھ کر اور حضرات شیخین یا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفضیل من جمیل وجوہ کا دعویٰ کر دیا۔ آپ اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ عقلی دلیل کو بھی بالائے طاق رکھا اور شہادت بداحت عقل کو بھی اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور یہ دعویٰ کر دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جمیل وجوہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ تو چند سطر بعد مزید فرماتے ہیں جس طرح اس سے یہ امر منصع وضوع پر جلوہ گر ہو چکا کہ مجرد یعنی محض کسی یعنی جزوی فضیلت سے اختصاص منات افضلیت و اکرمیت نہیں ہے، ورنہ تناقض بین لازم ہے، کیونکہ صحابہ میں اکثر صحابہ کرام فضائل خاصہ سے ممتاز تھے جو ان کے غیر میں نہ پائے جاتے تھے، اور بئیں وجہ بعض احاد صحابہ خلفائے اربعہ سے افضل قرار پائیں، اور یہ خلاف اجماع ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ افضلیت کے حوالے سے کہ یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ کسی جزوی فضیلت کو افضلیت اور اکرمیت کا معیار اور مدار قرار دینا بھی غلط ہے، ورنہ تو کتنے صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں کہ جن کے خصوصی فضائل ہیں، پھر وہ صحابہ کرام تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخین پر بلکہ خلفائے اربعہ پر ان کی فضیلت ثابت ہوگی، افضل قرار پائیں گے، حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے کہ خلفائے اربعہ پر تو کوئی افضل نہیں ہے، ان سے تو کوئی افضل نہیں ہے نا۔ تو اگر وہ جزوی فضائل دیکھے جائیں گے تو پھر یہ بات لازم آئے گی، تناقض لازم آئے گا، ادھر اجماعی عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ہے اور ادھر وہ جزوی فضیلت کی وجہ سے کوئی اور جو ہے افضل قرار پا رہا ہے، تو اس لحاظ سے فرمایا تناقض لازم آئے گا، لہذا جزوی فضیلت کی وجہ سے کسی صحابی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افضلیت مطلقہ کا قول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ مقدمہ بھی ان جلائے تام پا چکا کہ ان حضرات میں ایک کو دوسرے سے بجمیل وجوہ افضل اور تمام افراد محامد میں اعلیٰ و اکمل نہیں کہہ سکتے، ورنہ خصائص نہ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ فقیر حیران ہے یہ حضرات مفضولیت مطلقہ و اختصاص بخصائص میں منافات نہ مانیں گے یا مولا علی کے مناقب خاصہ ہی سے انکار کر جائیں گے۔ خدا را آنکھیں کھول کر کتب حدیث دیکھیں، جس قدر خصائص و وافرہ حضرت مولا کائنات یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک و مولا نے عطا کیے، دوسرے کو تو ملے بھی نہیں ہیں، پھر صحیح آفتاب کا انکار کیوں کر بن پڑے؟ تو آپ نے اس پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کچھ خصائص بھی بیان فرمائے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کون تھا جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی نسل اور ذریت ان کی صلب اور پشت سے چلتی ہے، فرمایا میری نسل جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت سے چل رہی ہے، یہ حضرت علی کی شان ہے، کسی اور کی نہیں ہے، آپ کا خاصہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جس کے متعلق سرکار نے یہ بشارت دی ہے کہ قیامت والے دن جنت اور نار کو تقسیم کرنے والے ہوں گے، ضرور وہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظیم ہے کہ جنت دوزخ تقسیم کرنے والے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ دار قطنی کی حدیث نمبر 1132 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ایک کی گواہی کو دو کے برابر قرار دیا۔ اب یہ وہ فضائل ہیں اب جن کی وجہ سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کسی کی جزوی فضیلت لے کر صدیق اکبر شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر افضلیت کا، تو یہ صحابہ کے مابین تناقض لازم ہے، کس کس پر آپ فضیلت دیں گے، کس اعتبار سے فضیلت دی جائے گی؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان میں افضلیت مطلقہ بالترتیب، افضلیت مطلقہ کا معنی بتا چکا ہوں، افضلیت مطلقہ بالترتیب حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل ہے، البتہ مختلف شعبوں اور مختلف زاویوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کو خصائص اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اب خصائص و امتیازات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سب سے ممتاز ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر افضلیت من کل الوجوہ کا دعویٰ کیا جائے تو وہ خصوصیات نہیں رہیں گی، اور لہذا افضلیت من جمیل الوجوہ کا دعویٰ کرنا بھی باطل ہوا، اور اسی طرح کسی
خاص فضیلت کی وجہ سے کسی صحابی کے مختص ہونے کے ساتھ، کسی خاص فضیلت کے ساتھ کسی صحابی کے مختص ہونے کی وجہ سے افضلیت کا مدار اس جزوی فضیلت کو قرار دینا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر جزوی فضیلت کی وجہ سے اس کو افضل قرار دیتے ہو تو پھر تمام صحابہ میں یہ تناقض لازم آئے گا، اور اعلیٰ حضرت فرما چکے ہیں کہ اس سے پھر بعض احاد صحابہ، کچھ ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں گے کہ جن کی خلفائے اربعہ پر بھی فضیلت ثابت ہوگی، حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ لہٰذا دونوں باتیں نہ تفریق کر کے ہم اس کے قائل ہیں اور نہ ہی من جمیل وجوہ افضلیت کے قائل ہیں، بلکہ افضلیت مطلقہ کے قائل ہیں۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مطلع القمرین کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم اور مسلک اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔